اے مسلمانوں، تم نے مشرکین سے جو معاہدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اے مشرکو، تم لوگ 4 مہینے ملک میں اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ اللہ حق کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے عام لوگوں کو حج اکبر کے دن یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہے، پس اگر تم لوگوں نے توبہ کر لی تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو سمجھ لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی، آپ کفر اختیار کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ ہاں، جن مشرکین سے تم نے عہد و پیمان کیے تھے، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ وفائے عہد میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، انہیں پکڑ لو، ان کا محاصرہ کر لو، اور ہر راستے پر ان کی گھات میں بیٹھ جانا۔ پس اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں آزاد چھوڑ دو، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دیجیے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے جائے امن تک پہنچا دیجیے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ نادان ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے مشرکین کا کوئی عہد کیسے رہ سکتا ہے بے جز ان کے جن سے تم نے خانہ کعبہ کے قریب معاہدہ کیا تھا۔ جب تک وہ تمہارے ساتھ اس عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ معاہدہ باقی رکھو، بے شک اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے۔ اور مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کی یہ حالت ہے کہ اگر تم پر قابو پا لیں تو تمہارے بارے میں نہ رشتہ ناطے کا خیال کریں گے اور نہ ہی قول و قرار کا۔ وہ زبانی باتوں سے تمہیں راضی رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے دل نہیں مانتے، اور ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ انہوں نے آیات الہی کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، پھر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیا۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ وہ کسی مومن کے بارے میں نہ قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی عہد و پیمان کا، اور یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم صاحبان علم کے لیے اپنی آیات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ لوگ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کے بارے میں تمہیں طعنہ دیں تو ایسی صورت میں تم کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، ہو سکتا ہے اس طرح وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ مسلمانوں، کیا تم ان لوگوں سے قتال نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کو نکال دینے کا ارادہ کیا؟ انہوں نے ہی تم سے چھیڑخوانی کی ابتدا کی تھی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تم اگر مومن ہو تو خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے قتال کرو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں سزا دے گا، ان کو رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر فتح عطا کرے گا، اور مومن لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک بخشے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور جس کے لیے چاہے گا توفیق توبہ عنایت کرے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ اللہ نے ابھی ان لوگوں کو ممتاز کیا ہی نہیں جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں اور جنہوں نے سوائے اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اور یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو بس وہی شخص آباد کر سکتا ہے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ انہی لوگوں سے توقع ہے کہ وہ سیدھی راہ پر گامزن رہیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کی سقائی اور مسجد الحرام کی مجاوری کو اس شخص کے عمل جیسا سمجھ لیا ہے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ دونوں اللہ کے نزدیک ہرگز برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا بڑا درجہ ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دے رہا ہے جن میں ان کے لیے دائمی عیش و آرام ہوگا۔
وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس تو بڑا اجر و ثواب ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا اور بھائی بہن ایمان کے مقابلے میں کفر کو دوست رکھتے ہوں تو تم انہیں ہرگز اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، اور تم میں جو بھی ان سے الفت رکھے گا تو اس کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اے نبی، فرما دیجئے کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی بہن اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارا وہ مال جو تم نے کما کے جمع کر رکھا ہے، اور وہ تجارت جس کے مان پر جانے کا تمہیں خوف ہے، اور تمہاری وہ رہائش گاہیں جو تمہیں پسند ہیں، اگر تم کو اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کو ظاہر کر دے، اور اللہ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کیا کرتا۔ یقیناً اللہ اکثر مقامات پر تمہاری نصرت کر چکا ہے، اور غزوہ حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت تعداد کی بنا پر غرہ تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ تب اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی تسکین کو نازل کیا، اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ تو بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، مشرکین یقیناً نجس ہیں، اس سال کے بعد یہ لوگ مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ اگر تم فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو تو ان قریب خدا نے چاہا تو وہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ بڑا واقف کار اور صاحب حکمت ہے۔ اہل کتاب میں ان لوگوں سے قتال کرو جو لوگ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی روز آخرت پر ان کا ایمان ہے، اور نہ ہی وہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، اور نہ ہی دین حق کو وہ اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر خدا کے فرزند ہیں، اور نصارہ کہنے لگے کہ مسیح فرزند خدا ہیں۔ ایسی بے حقیقت بات وہ خود اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی ان کافروں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ انہیں تہس نہس کر دے، یہ کس طرف بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں، زاہدوں اور مریم کے بیٹے مسیح کو اپنا خدا بنا لیا ہے، حال آنکہ انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ صرف خدائے واحد کی پرستش کریں، جس کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں۔ یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، اور اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اموال ناحق کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو راہ خدا پر چلنے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، جس روز وہ سونا چاندی آتش جہنم میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم نے اپنے لیے ذخیرہ بنایا تھا، تو جو کچھ تم نے ذخیرہ کیا تھا اب اس کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کی کتاب میں 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سچا اور درست نظام ہے، لہٰذا ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور جس طرح مشرکین سب مل کر تم سے قتال کرتے ہیں تم بھی سب کے سب مل کر ان سے قتال کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ مہینے کا آگے پیچھے کر دینا بھی کفر کو اور بڑھانا ہے، جس کے ذریعے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور کسی سال اسی مہینے کو حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر لیں اور اللہ نے جسے حرام کیا ہے اسے بھی حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اے ایمان لانے والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کے زمین کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابل میں دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابل میں بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم اب بھی جنگ کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا،
اور تمہارے بدلے کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے تو اپنے رسول کی مدد اس وقت کی تھی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا۔ وہ دو میں کا دوسرا تھا جب دونوں غار کے اندر تھے، جب رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، اللہ یقیناً ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان کی مدد ایسے لشکر سے کی جس کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات نیچی کر دکھائی، اور اللہ ہی کا بول بالا رہا، اور اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ تم ہلکے پھلکے یا بھاری بھرکم نکل پڑو اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اے رسول، اگر فوری فائدہ ہوتا اور سفر آسان ہوتا تو یہ چپ چاپ آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن مسافت کی مشقت ان کے لیے طولانی ہو گئی۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم میں سکت ہوتی تو ہم یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ چلتے۔ یہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اے نبی، خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے انہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت ہی کیوں دی؟ اتنا توقف کیوں نہ کیا کہ آپ پر واضح ہو جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی آپ سے درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اموال اور جانوں کے جہاد سے معاف رکھا جائے، اور اللہ پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ پیچھے رہ جانے کی اجازت تو صرف وہی لوگ مانگیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں۔ بس وہ لوگ تو اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھانا ناپسند تھا، اس لیے انہیں کاہلی میں پڑا رہنے دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو سوائے خرابی کے اور کچھ نہ بڑھاتے، اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تم میں سے ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ انہوں نے تو پہلے ہی فتنہ انگیزی کی کوششیں کی تھیں اور آپ کے امور کو الٹ پلٹ کر دیا تھا، یہاں تک کہ حق آن پہنچا اور امر خدا غالب آ گیا، حالانکہ وہ اسے ناپسند ہی کرتے رہے۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دیجیے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ اے نبی، یہ لوگ فتنے ہی میں تو پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر آپ تک کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور جب آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا انتظام کر لیا تھا، اور پھر خوش خوش آپ کے پاس سے لوٹ جاتے ہیں۔ اے رسول، آپ فرما دیجئے کہ ہم پر ہرگز کوئی مصیبت پہنچنے والی نہیں ہے مگر وہی جسے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے رسول، آپ ان منافقین سے فرما دیجئے کہ تم تو ہمارے واسطے فتح و شہادت دو خوبیوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے بارے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ کہ اللہ تم پر عذاب نازل کرتا ہے یا ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دلواتا ہے۔ اچھا، تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اے رسول، آپ فرما دیجئے کہ تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے، تم سے یہ خیرات قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ تم لوگ فاسق ہو، اور ان کی خیرات کی قبولیت میں کوئی امر مانے نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو بد دلی کے ساتھ۔ اے نبی، ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، بس اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آل و مال کی وجہ سے انہیں دنیاوی زندگی ہی میں عذاب سے دوچار کر دے، اور جب ان کی جانیں نکلیں تو وہ حالت کفر میں رہیں، اور وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو خوف زدہ لوگ ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا تہخانہ پالیں تو اس کی طرف وہ بھاگ کر پہنچ جائیں گے، درا حالی کے وہ رو گردانی کر رہے ہوں گے، اور ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر آپ سے طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جائیں، اور اگر نہ دیا جائے تو وہ اسی وقت برا مان جاتے ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اس پر راضی ہو جاتے، اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ان قریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر ہمیں بہت کچھ دے دیں گے، اور ہم تو خدا کی جانب راغب ہیں۔ یقیناً یہ صدقات تو فقیروں، مسکینوں اور ان کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب منظور ہے،
اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے اور راہ خدا میں اور مسافروں کی امداد کے لیے ہیں۔ یہ حقوق خدا کی جانب سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کافروں کے کچے ہیں۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ وہ تمہارے لیے نیکی کے کان ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ مومنین پر اعتماد کرتا ہے، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ مہیا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ تو سب سے بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافقین اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر ایسی کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کو افشا کر دے۔ اے نبی، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اور مذاق اڑاؤ، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ ضرور اس کو ظاہر کر کے رہے گا۔ اگر ان سے دریافت کرو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ہنسی اور دل لگی کر رہے تھے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کی نشانیوں اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو ہم دوسرے گروہ کو ضرور سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ یہ منافقین مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں۔ یہ برائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو نیکیوں سے منع کرتے ہیں اور خیر سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافق لوگ ہی فاسق ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کے لیے آتش جہنم کا وعدہ کر لیا ہے، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہی ان کو کافی ہوگی، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تمہاری مثال اپنے پیشرو افراد جیسی ہے جو تم سے قوت میں بڑے ہوئے تھے اور ان کے پاس اموال اور اولاد کی بھی کثرت تھی، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھایا جیسے تم سے پہلے والوں نے اٹھایا تھا۔ جس طرح وہ لوگ باطل میں مشغول رہے تم بھی اسی طرح باطل میں گھسے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا و آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی اور واضح دلیلیں لے کر آئے تھے۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، وہ تو خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان پر رحمت خدا نازل ہو کر رہے گی، بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور دائمی بہشت میں ان کے لیے پاکیزہ رہائش گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں گے، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد وہ کافر ہو گئے، اور انہوں نے ایسی بات کا قصد کیا جس پر وہ قدرت نہ پا سکے، اور انہوں نے اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دیا۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب نازل فرمائے گا، اور زمین میں نہ ان کا کوئی حامی ہوگا اور نہ مددگار۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور نیکوکار بندے بن کر رہیں گے۔ پس جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا تو اس میں بخل کرنے لگے اور وہ گرداں ہو کر اپنے عہد سے پھر گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق جاگزیں کر دیا اس روز تک کے لیے جب وہ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے، اس بد عہدی کی سزا میں کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی تھی اور جھوٹ بولتے تھے۔ کیا انہیں پتہ نہیں کہ اللہ ان کے مخفی رازوں اور پوشیدہ سرگوشیوں تک سے واقف ہے، اور اللہ غیب کی تمام باتوں کو جانتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین میں خوشدلی سے
خیرات کرنے والوں کو اور جن کو اپنی محنت کے سوا کچھ میسر نہیں آتا انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے نبی، آپ ایسے لوگوں کے لیے خواہ معافی طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 بار بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کریں گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے وہ رسول اللہ کی مرضی کے خلاف بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور دوسروں سے کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے آتش جہنم تو اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اے کاش وہ یہ بات سمجھ لیتے۔ انہیں چاہیے کہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں، اس لیے کہ انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں آخرت میں بہت سا رونا ہوگا۔ پھر اگر خدا آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ آپ سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو اے نبی فرما دیجئے تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ ہی میری معیت میں دشمنوں سے نبردآزما ہوگے۔ تم لوگ پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے تھے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اے پیغمبر، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ہرگز اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اس حال میں مرے ہیں کہ وہ فاسق تھے۔ اے نبی، ان کے اموال اور اولاد آپ کو کسی تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اسی کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب میں مبتلا کرے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد میں حصہ لو تو ان میں سے جو لوگ دولت مند ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجیے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں گے۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھے رہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، وہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہوں نے اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، انہی لوگوں کے لیے تمام بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھے رہے۔ سو جو لوگ ان میں سے کافر ہو گئے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمزوروں، بیماروں اور خرچ کے لیے سرمایہ نہ رکھنے والوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش ہوں۔ ایسے نیکوکاروں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا بے حد شفیق ہے۔ اور نہ ہی ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام عائد ہوتا ہے جنہوں نے خود آ کر آپ سے سواری کی درخواست کی تھی تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم کی وجہ سے کہ ان کے پاس خود خرچ کرنے کو کچھ میسر نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ البتہ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو باوجود مالدار ہونے کے آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں، اور وہ اس بات پر راضی ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھے رہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب وہ کچھ نہیں جانتے۔ جب تم ان کے پاس پہنچو گے تو یہ تم سے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اے نبی، فرما دیجئے تم عذر خواہی نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری باتوں سے مطلع کر دیا ہے۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے، بس جو عمل تم کیا کرتے تھے وہ تمہیں اس سے آگاہ کر دے گا۔ جب تم جہاد کرنے کے بعد ان کی طرف پلٹو گے کہ ان سے روگردانی اختیار کرو تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو۔ تم پر لازم ہے کہ ان سے منہ پھیر لو، یقیناً وہ ناپاک لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کے بدلے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ تمہارے سامنے اس لیے حلف اٹھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ ہی سخت ہیں، اور اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو احکام نازل کیے ہیں ان کے حدود سے ناواقف رہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور صاحب حکمت ہے۔ اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں۔ بری گردش انہی پر پڑے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات جانتا ہے۔
اور ان صحرا نشینوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور پیغمبر کی طرف سے حصول رحمت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ ہم وہ یقیناً ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ عنقریب انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور بے حد شفیق ہے۔ وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان کی جانب سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہوا اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور مدینے کے باشندوں میں بھی منافقین موجود ہیں، وہ اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ عنقریب ہم انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر اس کے بعد وہ بڑے عذاب کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ اور ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے اپنے عمل نیک کو عمل بد کے ساتھ مخلوط کر دیا ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت شفیق ہے۔ اے نبی، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ لے کر انہیں ظاہر میں بھی پاک و پاکیزہ بناتے ہیں اور ان کے اعمال میں اضافے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ آپ ان کے لیے دعائے رحمت کریں، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اور اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات جانتا ہے۔ کیا انہوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے؟ بے شک اللہ ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور بے حد شفیق ہے۔ اور اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو، تمہارے عمل کو اللہ، اس کے رسول اور مومنین دیکھ لیں گے، اور عنقریب تم ظاہر و باطن کے جاننے والے کی جانب پلٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ سب تم کو بتلا دے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے فیصلے کے امیدوار ہیں کہ وہ یا تو ان پر عذاب نازل کرے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور صاحب حکمت ہے۔ اور جن لوگوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں، کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور اسے کمین گاہ بنائیں، اس شخص کے لیے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار رہ چکا ہے، اور وہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ ہمارا مقصد تو بھلائی کے سوا کچھ نہ تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اے نبی، آپ ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہوں، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہو زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے قیام فرمائیں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی ہو، وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہے، جو گرا ہی چاہتا ہے اور وہ اسے لے کر دوزخ کی آگ میں جا گری، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ انہوں نے جس عمارت کی تعمیر کی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، یہاں تک کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ بلا شبہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، اور اس کے بدلے میں انہیں جنت دے دی ہے۔ وہ راہ خدا میں قتال کرتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سچا وعدہ ہے توریت، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ تم نے جو سودا کیا ہے اس سے خوش ہو جاؤ، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے باز رکھنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے نبی، ایسے مومنین کو بشارت دے دیجئے، نبی کو اور ان کے لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب ان پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے منہ بولے باپ کے لیے استغفار کرنا ایک وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا، بس جب ان پر واضح ہو گیا کہ یہ دشمن خدا ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے رقیق القلب اور بردبار تھے، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہی میں مبتلا کر دے، یہاں تک کہ انہیں وہ باتیں نہ بتلا دے جس سے وہ پرہیز کریں۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ خدا ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے،
اور اللہ کے سوا کوئی نہ تمہارا حامی ہے اور نہ مددگار۔ بے شک خدا نے مہربانی کی پیغمبر اور ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے مشکل گھڑی میں پیغمبر کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو رہے تھے، پھر خدا نے ان پر اپنا کرم کیا۔ بے شک اللہ ان لوگوں پر بے حد مہربان اور نہایت شفیق ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، اور جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے اس کے دامن رحمت کے سوا اور کوئی پناہ گاہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ توبہ کا قبول کرنے والا بے حد شفیق ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ساتھ رہو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح میں رہنے والے بدوؤں کے لیے ہرگز یہ مناسب نہ تھا کہ وہ رسول خدا کا ساتھ چھوڑ کر بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ حکم اس سبب سے تھا کہ ان جہاد کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تھکاوٹ یا بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے، یا ایسی راہ پر چلتے ہیں جو کفار کے غیظ و غضب کا باعث ہو، یا کسی دشمن سے انہیں گزن پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں ان کے حق میں ایک عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور اسی طرح وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں، تھوڑا یا بہت یا کوئی مسافت طے کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے، تاکہ وہ جو عمل کر رہے تھے اللہ اس سے بہتر بدلہ انہیں عطا کر دے۔ تمام مومنین پر یہ لازم نہیں کہ وہ سب کے سب گھروں سے نکل پڑیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک جماعت دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑی ہو، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو انہیں آ کر ڈرائیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی پرہیزگار بن جائیں۔ اے ایمان والو، ان منکرین حق سے قتال کرو جو تم سے قریب ہیں، تاکہ وہ تمہارے اندر سختی کو محسوس کریں، اور جان رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض منافق پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا۔ اس کے نازل ہونے سے مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اس کے سبب مسرور ہیں، لیکن جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو ان کے سابقہ رجس نے ایک اور رجس کا اضافہ کر دیا ہے، اور وہ مرتے دم تک حالت کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی سبق لیتے ہیں۔ اور جس وقت کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کہیں تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹا دیا ہے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں جو تمہیں ناگوار ہے، وہ ان پر بھی بہت شاق ہیں، وہ تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں اور مومنین پر مہربان اور بے حد شفیق ہیں۔ اب اگر یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہی مالک عرش عظیم ہے۔